صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، میں آپ حضرات کے سامنے ضروری مسائل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ الحمدللہ ہمارے ضروری مسائل کا سلسلہ جاری ہے۔ نماز کے فرائض کے تعلق سے ضروری مسائل چل رہے ہیں۔ 5 فرائض مکمل ہو چکے، آج 6واں فرض ہے، قاعدے میں بیٹھنا۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ آدمی قاعدہ اخیرہ میں بیٹھے، یعنی کہ قاعدہ اخیرہ کس کو کہتے ہیں کہ 3 رکعت والی نماز یا 2 رکعت والی نماز ہو تو اس میں 2 مرتبہ تشہد میں بیٹھا جاتا ہے، تو پہلی مرتبہ چھوڑ کر دوسری مرتبہ جو بیٹھا جاتا ہے اس کو قاعدہ اخیرہ کہا جاتا ہے۔ اب 2 رکعت والی نماز میں ایک ہی قاعدہ ہے، اسی کو قاعدہ اخیرہ شمار کریں گے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ قاعدہ اخیرہ میں آدمی بیٹھتا ہے تو اس کی مقدار کیا ہے، کتنے دیر بیٹھنا چاہیے، تو اس کے بارے میں یہاں جواب دیا جا رہا ہے کہ قاعدہ اخیرہ میں آدمی اتنی دیر کم سے کم بیٹھے کہ جلدی جلدی آدمی التحیات مکمل کر سکے، صرف التحیات۔ قاعدہ اخیرہ میں التحیات پڑھنے کے بقدر بیٹھنا فرض ہے، پڑھنا نہ پڑھنا وہ اور مسئلہ، وہ انشاءاللہ واجبات میں بات آئے گی۔ تو یہاں جو ہے فرائض کا سلسلہ چل رہا ہے، فرائض کے اوپر بات چل رہی ہے، تو قاعدہ اخیرہ میں التحیات پڑھنے کے بقدر بیٹھنا فرض ہے۔ جتنی دیر میں التحیات آدمی پڑھ سکتا ہے جلدی جلدی، اتنی دیر کا بیٹھنا آدمی کے لیے فرض ہے۔ اب یہاں جو ہے ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ بھئی قاعدہ اخیرہ میں یہاں کہا جا رہا ہے کہ التحیات پڑھنے میں جتنا وقت لگتا ہے اس وقت اتنا وقت بیٹھنا فرض ہے، تو اب یہ وقت جو ہے کیا امام کے وقت کے بقدر ہوگا یا پھر جو ہے مقتدی کے وقت کے بقدر ہوگا، کس کے وقت کا اعتبار ہے؟ تو اس میں جو ہے دونوں پہلو ہیں، ایک جماعت کی نماز ہے اور ایک انفرادی نماز ہے۔ جماعت کے ساتھ اگر آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ امام کے اوپر رہتا ہے کہ امام جب سلام پھیرے تو فوراً مقتدی بھی سلام پھیر لے۔ وہاں آدمی یہ نہیں سوچ سکتا کہ بھئی التحیات پڑھنے کے بقدر فرض ہے بیٹھنا، تو میری التحیات مکمل ہو گئی، میں نکل جاتا ہوں۔ یہ ایسا کام نہیں چلے گا۔ ہاں، اگر انفرادی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی نفل پڑھ رہا ہے، کوئی سنت پڑھ رہا ہے، یا فرض ہی چھوٹ گئی اس کی، بعد میں جو ہے آ کر اپنی نماز مکمل کر رہا ہے، تو اس کے لیے اپنے مزاج کے اوپر رہتا ہے مسئلہ کہ وہ آدمی جلدی جلدی التحیات پڑھنے میں جتنا وقت لیتا ہے اتنا وقت اس کے لیے بیٹھنا التحیات میں فرض ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی التحیات میں بیٹھ کر سو جائے تو اس کا حکم کیا؟ کل بھی بات گزری تھی، سجدے کی حالت میں اگر آدمی سو جائے یا دونوں سجدوں کے درمیان جلسے میں آدمی سو جائے، رکوع میں سو جائے، تو کیا حکم ہے؟ تو اسی طریقے سے آج قاعدہ اخیرہ میں اگر آدمی سو گیا تو اس کا حکم کیا؟ تو اس کے بارے میں بھی یہی کہا جائے گا کہ قاعدہ اخیرہ میں بیٹھ کر سو گیا، امام سلام پھیرتے وقت امام کے سلام کے ساتھ سلام پھیر لیا تو کوئی مضائقہ نہیں، کوئی جو ہے اس میں پریشانی کی بات نہیں، چاہے جتنی بھی گہری نیند ہو جائے۔
نہیں اگر امام کے سلام پھیرنے کے باوجود بھی یہ آدمی ایسے ہی نیند کے حالت میں رہا اور امام دونوں طرف سلام پھیر کر نماز سے فارغ ہو گیا، نماز سے باہر آ گیا، اور یہ آدمی جو ہے تحیات پہ بیٹھ کر سو ہی رہا ہے، امام کے ساتھ اس کو سلام نہیں ملا، تو ایک رکن اس کا جو ہے چھوٹ گیا نماز میں، تو اس لیے اس نماز کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہو جائے گا۔ تو پیچھے بھی یہی مسئلہ گزرا تھا کہ کسی رکن میں آدمی سو جائے تو امام کے ساتھ دوسرا رکن اس کا چھوٹ نہ جائے نیند کی وجہ سے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، اگر آدمی سو جائے تو بھی نماز اس کی ہو جائے گی۔ تو یہ جو ہے ضروری مسائل، اور آج سے جو ہے نماز کے فرائض کا سلسلہ جو ہے مکمل ہو چکا ہے۔ اب اخیر میں ایک مسئلہ جو ہے یہ ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نماز میں قاعدہ اخیرہ میں آدمی بیٹھا، تحیات پڑھ لیا، اس کے بعد درود شریف، دعائے معصورہ وغیرہ مکمل ہو گئی، ہونے کے بعد وہ آدمی اب نماز سے کیسے باہر آئے گا؟ تو اس کے لیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی اس کے لیے ارادہ کر کے نماز سے باہر ہونا ضروری ہے، یعنی کہ مکمل ہو گیا تحیہ سب کچھ، اب ارادہ کر کے آدمی سلام پھیرے گا، کس نیت سے کہ اب میری نماز مکمل ہو گئی، نماز سے میں باہر ہو رہا ہوں، اس نیت سے نہیں۔ اگر تحیات وغیرہ سب پڑھنے کے بعد حدث لائق ہو گیا، وضو ٹوٹ گیا، آدمی یہ نہیں سمجھے گا کہ بھئی میری نماز تو مکمل ہو گئی، نہیں، سلام پھیرنے تک اس کی نماز مکمل نہیں ہو سکتی۔ تو یہ جو ہے ضروری مسائل ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان مسائل کے ذریعے سے اپنی عبادتوں کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔